کچھ رشتے آپ کو دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں، ہر وقت آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، نیچا دکھاتے ہیں، آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کو توڑتے ہیں، آپ پر تنقید کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے آپ کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، ذہنی سکون کہیں کھو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر نندیں ساس بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ جی ہاں، آپ ٹاپک سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں نندوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جنہیں اپنے بچوں کا تو معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، ماں باپ کے گھر آگ کی چنگاریاں ضرور جلانی ہوتی ہیں، ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیا جاتا ہے۔ بچوں کو اسکول بھیجتے ہی گھنٹوں ماں سے فون پر باتیں کی جاتی ہیں، ماں سے پیٹ کی باتیں گلوائی جاتی ہیں۔ ہاں ماں، بھابھی نے کیا پکایا، کیا کھایا، کیا کر رہی ہے، کیسا پکاتی ہے، آپ کا خیال رکھتی ہے نہیں رکھتی، کھرچ کھرچ کر باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ اور کچھ نندیں تو گھر کے قریب ہی رہتی ہیں، جو بچوں کو بھیجتے ہی گھر پہ تالا ڈالتی ہیں اور ماں کے گھر آ جاتی ہیں اور پہلی شکایت یہی کرتی ہیں: ہاں ماں، جب میں آئی تھی تو بھابھی نے دروازہ نہیں کھولا، میرے لیے چائے ایک دم بکواس بنائی، اس میں دودھ ہی نہیں تھا۔ بھابھی کھانا تو ایک دم بکواس بناتی ہیں، پتہ نہیں آپ کیسے کھا لیتی ہیں، آپ نے بھابھی کو کچھ نہیں سکھایا۔ اس قسم کی باتیں کر کر ماں کے دل میں بھابھی کے خلاف یا بہو کے خلاف نفرت بھر دی جاتی ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو نوٹ کر کر ماں کو بتانا کہ بھابھی یہ کر رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ محبت نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ نندیں کس طرح اپنے ماں باپ سے دشمنی کرتی ہیں، دشمنی نبھاتی ہیں، یہ نیکی نہیں بلکہ سب سے بڑی دشمنی ہے۔ ایسی بیٹیاں اپنی ماں باپ کو خاموشی والی موت دیتی ہیں، ہمیشہ ان سے نیگیٹو باتیں کرتی ہیں جس سے ان کا ڈپریشن یا بیماریاں مزید بڑھتی ہیں، وہ اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں۔ آخر وہ دن دور نہیں ہوتا کہ جب بھابھی تنگ آ کر اپنے شوہر کو لے کر علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اب اصل وقت شروع ہوتا ہے کہ جب ماں باپ تنہا ہو جاتے ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں، ماں باپ خود ہی کھانا بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ نند غائب ہو جاتی ہے، اس وقت اس کے شوہر اور بچے یاد آ جاتے ہیں، سسرال کی ذمہ داریاں یاد آ جاتی ہیں۔ اور کچھ نندیں شادی کے بعد اپنے شوہر اور بچوں سمیت گھر میں ہی شفٹ ہو جاتی ہیں، تو اب ان کے لیے آسان ہدف ہوتا ہے بھابھی کو اجاڑنے کے لیے، بھابھی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کی عزت کو روننے کے لیے دن رات کوشش کی جاتی ہے کہ بھابھی کو اس گھر سے نکال دیا جائے اور اس گھر پر قبضہ کیا جائے۔ میں نے ایسے کئی گھروں کی کہانیاں دیکھ رکھی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی نند کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے اپنی ماں کو خود ہی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس نے بھابھی کو گھر سے نکلوانے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، بھابھی پر طرح طرح کے بہتان لگائے گئے۔ جب کچھ بھی نہ بنا تو نند نے گھر میں ہی چوری کروانے کا فیصلہ کیا، اس نے اپنے ہی والدہ کے پیسوں کو چوری کر لیا تاکہ بھابھی پر بہتان لگایا جائے اور بھابھی کو گھر سے نکلوایا جائے۔ لیکن شوہر اپنی بیوی پر اعتماد کرتا تھا، لیکن اس حربے سے بھی اس کا کچھ نہ بنا۔ البتہ ماں کا ضرور بگڑا کہ وہ ذہنی اذیت کی وجہ سے 2-3 مہینے کے اندر مر گئی۔ لیکن اللہ کی بھی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، 1 سال کے اندر اندر اسی نند کو برین کینسر ہوا اور وہ اپنے کینسر سے لڑتے لڑتے مر گئی۔ مورل آف دا اسٹوری کہ کسی کو ذہنی اذیت نہ دیں، کسی کو اجاڑنے کی کوشش نہ کریں، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ دونوں ماں بیٹیاں موت کے گھاٹ اتر گئیں۔ تو اس کہانی سے یہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہمیشہ اپنی حد میں رہیں، دوسروں کا سکون برباد نہ کریں، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ نہ جانے کب کسی وقت آپ کو بددعا لگ جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔